ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المدلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ ارباب ایمان، مجلس ترحیم ہے، مجلس سال ثواب ہے، لہذا گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحوم مرزا غلام حسین ابن مرزا امیر علی حسنین بیگم بنت سید سلطان حسین مرزا غلام حیدر ابن غلام حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد اللہ۔ ارباب ایمان، یہ بہرحال مجلسی سال ثواب ہے، بہت مشہور معروف آیت کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کو آئے مودت کہتے ہیں، جس کو آئے اجر رسالت کہتے ہیں، جس میں خلاق کائنات پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے آواز دیتا ہے، قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں کوئی مزدوری نہیں مانگتا، جو میں نے تمہیں خدمت کی، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تم نے ایقان دیا، میں نے تم کو کردار دیا، میں نے تم کو عظمت پر پہنچا دیا، تم درندے تھے، میں نے تم کو انسان بنا دیا، تمہارے سینے میں قاتل کا دل تھا، زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، میں نے تم کو رحم کی دولت سے نوازا، میں نے سب کچھ دے دیا، اب ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، مگر ہاں کیوں نہیں مانگتے؟ الا المودۃ فی القربیٰ، میں مانگتا ہوں، بہرحال وہی ترجمہ کروں گا جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ محبت اہل بیت۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ میں محبت اہل بیت کا سوال تم سے کرتا ہوں، محبت اہل بیت کی دولت اللہ اکبر کتنی عظیم ہے،
چنانچہ خلاق کائنات پروردگار عالم نے جب ہم نے حبیب کو فرمایا یہ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خلاق کائنات نے پیغمبر کو حکم دیا کہ مودت اہل بیت کا سوال کرو لوگوں سے، تو بہت سے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ توہین رسالت کرتے ہیں، آپ شان رسالت گھٹاتے ہیں، آپ سید الانبیاء کی عظمت کم کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے اپنا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول سائل بن کے آ گئے، رسول نے سوال کیا، بتائیے وہ کام افضل ہے جو بغیر معاوضے کے کیا جائے، یا وہ کام افضل ہے جس سے معاوضہ مانگا جائے؟ رات میں آپ نے کسی کی مدد کی، اندھیرے میں آپ نے کسی مدد کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی مدد کی، خاموشی کے ساتھ ان کے مدد کی چلے آئے، نہ آپ کو تعریف سے غرض ہے، نہ آپ کو اجرت سے غرض ہے، نہ آپ سے معاوضے سے غرض ہے، بتائیے یہ عمل اونچا ہے؟ یا اگر آپ کسی کی اس لیے خدمت کرتے ہیں تاکہ میرا نام ہو جائے، اخبار میں میرا نام چھپ جائے، بتائیے کون سا کام عظیم ہے؟ کہ یہ وہی کام تو عظیم ہے نا جس میں اجرت کا سوال نہ ہو، جس میں معاوضے کا سوال نہ ہو۔ میں نے کہا وہی کام تو عظیم ہے۔ کہا پھر آپ کیوں کہتے ہیں رسول رحمت اجرت مانگتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1,24,000 انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہماری ہدایت کے لیے آئے، آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، سب آئے ہماری ہدایت کے لیے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں 1,00,000 توجہ فرمائے گا، 1,23,999 پیغمبر یہی کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کوئی اجر نہیں مانگتے، ہم کوئی اجر نہیں مانگتے، نہیں، ہم اجر اس سے لیں گے جس نے ہم کو بھیجا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ مگر ذہن میرے قریب رکھیے گا عزیزان گرامی، تو تمام انبیاء ہمارے پیغمبر کے علاوہ، سید الانبیاء کے علاوہ، رحمت للعالمین کے علاوہ جتنے پیغمبر ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے نہیں اجر مانگتے، ہم کو وہ اجر دے گا جس نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو ہر نبی نے اجر نہیں مانگا، تو سید الانبیاء اجر مانگ رہے ہیں، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے، ارے ان کی خدمتیں، ان انبیاء کی خدمتیں، نوح کہتا ہے مجھے اجر کی ضرورت نہیں، شعیب کہتا ہے مجھے اجرت کی ضرورت نہیں، ہود کہتے ہیں مجھے اجرت کی ضرورت نہیں، ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ سب کہتے ہیں میں اجرت کی ضرورت نہیں۔ تو عزیزان گرامی، لہذا اپنے ترجمہ کرنے کہتے ہیں شان رسالت نہ گھٹائیے، مگر عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمائیے، مقام عطا محسوس کیجئے، کلام دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ کلام دو طرح سے ہوتا ہے، ایک کلام یہ ہوتا ہے کہ خود متکلم بولتا ہے، دوسرا کلام یہ ہے کہ کسی سے کہلواتا ہے۔ مگر کلام کسی کا ہوتا ہے، کہلواتا ہے کسی سے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ یعنی اگر میں آپ سے کہوں گا مجھے پیاس لگ گئی، مجھے پانی دے دیجئے، تو میں کہہ رہا ہوں مجھے پیاس لگ گئی، مجھے پانی دے دیجئے، مجھے پیاس لگ گئی، مجھے پانی دے دیجئے۔ لیکن اگر میں نوشاد صاحب سے کہہ دوں گا ان سے کہہ دیجئے مجھے پیاس لگ گئی، پانی دے دیجئے، اب زبان نوشاد صاحب کی ہوگی، کلام مجھے ہوگا، کلام میرا ہوگا۔ یعنی زبان کس کی ہے؟ توجہ سنیں کہ اب نوشاد صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں، میں کہلوا رہا ہوں، نوشاد صاحب کہہ دیجئے مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ پیاس ان کو نہیں لگی ہے، پیاس مجھے لگی ہے، مگر میں ان سے کہلوا رہا ہوں۔ توجہ سنیے آپ عزیزان گرامی، اسی طرح قرآن مجید میں 1,23,999 پیغمبروں کا کلام موجود ہے، سیدھے کلام ہے، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا۔ مگر ہمارے نبی کے کلام میں پہلے قل ہے، قل ہے، کہہ دو میں نہیں مانگتا۔ توجہ سنیے گا، کہہ دو میں نہیں مانگتا۔ ارے نوح کہتے ہیں میں نہیں مانگتا، یعنی نوح نہیں مانگ رہا ہے،
شعیب کہتے ہیں میں نہیں مانگتا، نہیں شعیب نہیں مانگ رہا ہے، خدا کہلوا رہا ہے نبی سے میں نہیں مانگتا، زبان ہے نبی کی، سوال ہے اس کا جو کہلوا رہا ہے۔ ایک سلامات بھیجیں بر محمد وآل محمد، بلندہ و سلامات بھیجیں بر محمد وآل۔ اب کون مانگ رہا ہے اجرت؟ توجہ سنیے گا، کون مانگ رہا ہے اجرت؟ ارے نبی اجرت مانگ رہے ہیں، تب اجرت نبی کہتا ہے کہ میں نہیں مانگتا مگر دے دو، مگر قل ہے، کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا۔ اب کون کہلوا رہا ہے؟ یعنی آپ رسول رحمت اجرت نہیں مانگتے، وہ مانگ رہا ہے جو کہلوا رہا ہے۔ مگر مسئلہ ہے کہ پریشان یہ ہے، کہتے ہیں مودت قربا، قرابت داروں کی محبت، تو کیا اللہ کے قرابت دار ہیں؟ ایک صلوات بھیجیں فرمان، نہیں؟ ارے میں نے مسئلہ ایسا چھیڑا کہ آپ کے ذہن عالیہ کو مدنظر رکھتے ہوئے، کس لیے بھلے سے بھلے میں نے مجلسی یہاں پڑھی ہے بھائی، میں سمجھ رہا ہوں آپ کا ذہن بلند ہے، انشاءاللہ بلند ہی رہے گا۔ ایک صلوات بھیجئے۔ میں دیکھیے اگر نوح کہے گے میں نہیں اجرت مانگتا اپنے قرابت داروں کے لیے، ٹھیک نوح کے قرابت دار ہیں، اگر خود پیغمبر کہتے میں مانگتا ہوں اجرت قرابت داروں کی، تو اہل بیت مراد ہیں، پیغمبر کے قرابت دار، مگر یہاں وہ کہلوا رہا ہے، وہ کہلوا رہا ہے میں اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی مودت، تو کیا اللہ کے قرابت دار ہیں؟ ارے معاف کیجئے گا، بگڑیے نہیں، مسلمان سے پوچھئے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ قربتاً اللہ۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ قربتاً اللہ۔ حج کیوں کرتے ہو؟ قربتاً اللہ۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ قربتاً اللہ۔ نیک کام کیوں کرتے ہو؟ قربتاً اللہ۔ ارے نماز پڑھتے ہو قربتاً اللہ، مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کا قرابت دار ہونے کے لیے۔ ایک سلامات بھیجیں بر محمد وآل۔ میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے قرابت دار ہونے کے لیے۔ اب ارے وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیٹی ہے، نہ کسی سے جنا ہے نہ کوئی جنے گا، تو آپ کیا قرابت داری؟ کہا ارے قربت صرف رشتوں سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے ظاہری رشتے کٹ جاتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی قرابت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی قرابت کے لیے، یہی راز ہے۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ صرف رسول کے قرابت دار ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ یہ الگ بات ہے، رسول سے بھی قرابت ہے۔ ہم علی سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ علی نبی کا چچیرا بھائی ہے، اس لیے اور بھی چچیرے بھائی ہیں۔ ہم اس لیے محبت نہیں کرتے علی داماد رسول ہے، اس لیے تاریخ نے اور بھی بتا دیا۔ ہم فاطمہ سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں۔ ہم حسن اور حسین سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ رسول کے نواسے ہیں، نہیں، یہ اور بات ہے، رسول سے بھی قرابت ہے، مگر ہم اس لیے علی سے محبت کرتے ہیں، علی ولی اللہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں جو علی ولی اللہ۔ توجہ سے دیئے گا، ولایت ہے یہ الگ بات ہے، پھر داماد رسول بھی ہیں، یہ الگ بات ہے، پیغمبر چچیرے بھائی میں۔ ہم فاطمہ سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ صرف بیٹی ہے، نہیں، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ ہم حسن اور حسین سے اس لیے محبت نہیں کرتے ہیں کہ رسول کے نواسے، نہیں، اس لیے کہ حسن حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔
اس لیے عزیزان گرامی قرابت اور محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اس منزل پر بہرحال یہ جملہ واضح کر دوں، آگے بڑھنا ہے عزیزان گرامی، ایک ظاہری محبت ہوتی ہے اور ایک کمال سے محبت ہوتی ہے۔ کمال دیکھ کے بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، کمال دیکھ کے مثال لے لیجئے آپ، ایک ماں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، نوشاد صاحب سنیے، ڈاکٹر بن گیا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، آپ سب اسے محبت کرتے ہیں، اتنا کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے ماں اس سے محبت کرتی ہے، ماں اس سے محبت کرتی، کیا اس لیے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ یہ الگ بات ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے۔ ماں اس لیے محبت کرتی نہیں کہ یہ ڈاکٹر، اگر ڈاکٹر نہ بھی ہوتا تب بھی محبت ہوتی، کیوں؟ ماں کہے گی کہ میرا بیٹا ہے، مجھ سے رشتہ ہے، تو دوسرے کمال دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں سب علی سے محبت کرتے ہیں، علی کی شجاعت، علی کی کرامت، علی کا علم دیکھ کر، ہم کمال دیکھ کے محبت نہیں کرتے، اس لیے کمال والے تو ہیں، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے علی کو ہمارا مولا بنایا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ ارے اللہ اکبر، یہ ولایت کتنا کمال رکھتی ہے، اس کمال پر مگر بہرحال عزیزان گرامی، مگر سوال ایک چیز ہے، اور آپ کے لیے خاص طور پر، آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، غور کیجئے، توجہ کیجئے، جب محبت مانگی جاتی ہے یا کوئی چیز مانگی جاتی ہے، یا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے جو مانگنے والا ہے، یا اس کا فائدہ ہوتا ہے جس کے لیے مانگی جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کے باپ سے مانگوں گا قلم، ارے بچے کو قلم دے دو، تو یا تو میرا فائدہ ہے یا بچے کا فائدہ ہے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر خداوند عالم نے محبت مانگی بزبان پیغمبر، تو بتائیے اس میں اہل بیت کا کوئی فائدہ ہے؟ اس میں کیا رسول کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر محبت کیوں مانگی جاتی ہے؟ یہ مودت کیوں مانگی جاتی ہے؟ یہ کیوں اجر رسالت قرار دی گئی؟ محبت، مودت، توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی اس مقام کو، تو خلاق کائنات پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو فرمایا، ام تسألہم خرجا، میرے حبیب آپ ان سے مانگتے ہیں مزدوری، ارے یہ کیا دیں گے، تو فتو فقیر ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، توجہ سنیے گا، فخراج ربک خیر، جو اللہ نے آپ کو خراج دیا ہے وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے۔ تو دو لفظیں ہیں یہ، ایک ہے خرج، ایک ہے خراج۔ قرآن کہتا ہے میرے حبیب کیا مانگ رہے ہو ان سے خرج؟ خرج کہتے ہیں مزدوری کو، یعنی اگر دن بھر کسی نے کام کیا، شام کو آپ نے 100 روپے دیا، اس کو خرج کہتے ہیں۔ کسی نے کام کیا 200 روپے دیا، اس کو خرج کہتے ہیں۔ دکان پر گئے، آپ نے کچھ وقت سے خریدا، پیسہ دیا، اس کو خرج کہتے ہیں، اس کو خراج نہیں کہتے۔ خراج کیا کہتے ہیں؟ خراج کہتے ہیں جب کوئی بادشاہ کسی بادشاہ کے احترام میں کوئی تحفہ پیش کرتا ہے۔ مثلا آج آپ نے دیکھا ہے نا، اگر کوئی منسٹر کسی منسٹر کے پاس جاتا ہے اس کو شال پہناتا ہے، یہ خراج ہے، یعنی کسی کے احترام میں، کسی کی تعظیم میں کوئی چیز پیش کرنا، اس کو خراج کہتے ہیں، اور کسی چیز کو بدلہ خرج کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا ام تسألہم خرجا، میرے حبیب کیا آپ ان سے خرج مانگتے ہیں؟ یہ کیا دیں گے؟ یہ تو فقیر ہے۔ فخراج ربک، جو رب نے تجھے خراج دیا ہے، جو رب نے تجھے خراج دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے، یعنی رب نے خراج دیا، خارج نہیں۔ ارے کیا دیا؟ ارے شہزادی سے پوچھئے
جب چادر کے نیچے آ گئے تو شہزادی فرماتے ہیں اللہ نے آواز دی، اے ملائکہ، اے آسمان کے رہنے والوں سنو، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں عرش کو عظمت نہ دیتا، میں دریا اور سمندر جاری نہ کرتا، یہ پوری کائنات میں انہیں اس لیے بنائی، میں اپنے نبی کے احترام اور خراج میں بناتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ جو کچھ بنایا گیا یہ کائنات، یہ پیغمبر کے لیے خراج ہے۔ عرش خراج ہے، زمین خراج ہے، دریا خراج ہے، سمندر خراج ہے، میرے نبی یہ سب میں نے تیرے لیے پیدا کیا، آپ ان سے مانگیں گے، پھر محبت اہل بیت کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر محبت اہل بیت کا سوال کیوں ہے؟ فرماتا ہے قرآن مجید، اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ ان کو محبت اہل بیت کے لیے نہیں مانگتے ہیں، بلکہ آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ صراط مستقیم، ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ ہر وقت مسلمان دعا کرتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جناب پروردگار عالم نے قرآن پاک میں سورہ مومنون میں فرمایا اگر صراط مستقیم کی ضرورت ہے تو پیغمبر کی آواز پر لبیک کہو۔ خراج کی ضرورت نہیں، خراج کی ضرورت ہے، میں خراج دیتا ہوں، لہذا محبت اہل بیت صراط مستقیم ہے، اس کی طرف بلائیے۔ اور جب اس طرف بلانا ہے عزیزان گرامی، الحمد تو آپ تو آ چکے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہے عزیزان گرامی، اگر کوئی راستے پر بیٹھا ہو کہتا ہو یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت تک جانے کا راستہ ہے، یہ عرش تک جانے کا راستہ ہے، یہ پروردگار عالم تک جانے کا راستہ ہے، مگر کوئی آگے نہ بڑھتا ہو تو کیا صراط مستقیم اس کے لیے ہے، کامیاب ہے؟ کیا وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ توجہ سنیے گا، ارے دن بھر کہتا رہے، لہذا اسی طرح اگر کوئی دن رات تعریف کرتا رہے صراط مستقیم کی، محبت اہل بیت کی، ولایت اہل بیت کی، اگر دن رات تعریف کرتا رہے لیکن ایک قدم آگے نہ بڑھائے گا، 2 قدم آگے نہ بڑھائے گا، لیکن اگر کسی نے یہ سنا آپ کی آواز کہ یہ راستہ جنت تک جاتا ہے، یہ راستہ عرش تک جاتا ہے، اگر اس نے سن لیا اور وہ آیا دوڑ کے گیا تو جو ان کو کئی دنوں سے نہیں ملتا ہے اس کو کتنی دیر میں ملا؟ کہ یہ ایک لمحے میں ملا، اسی کو کہتے ہیں شب قدر کا ملنا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ نہیں بلند آواز صلوات بھیجئے، منزل عرض کروں گا۔ اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہے آپ کو بھی، ہم کو بھی، ہم نے کس کو بلایا صراط مستقیم کی طرف بلایا کہ نہیں؟ چنانچہ عزیزان گرامی زمانے کے سب سے بڑے مفسر جناب آیت اللہ سید حسین طباطبائی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر المیزان، ان کے شاگرد ہیں جن کا نام ہے سید جواد کربلائی۔ یہ سید جواد کربلائی توجہ سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، معمولی نہیں کس کا شاگرد ہے، فرماتے ہیں سید جواد کربلائی میں ایک دیہات میں گیا تبلیغ کرنے کے لیے، ممبر پر گیا، تبلیغ میں نے بہت کی، لیکن میں ایک شخص سے ملا، ایک بوڑھے آدمی سے ملا جو 70 برس کا تھا، اس سے میں نے گفتگو کی، مگر مجھے پتہ چلا یہ دشمن اہل بیت نہیں ہے، مگر کسی نے اس کو صراط مستقیم دکھایا نہیں ہے، اہل بیت کا راستہ کسی نے دکھایا نہیں ہے، ولایت کا راستہ کسی نے دکھایا نہیں، لہٰذا میں نے اس سے گفتگو کی، میں نے کہا کہ یہ ذمہ داری ہے ہم اس کو ولایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر، محبت اہل بیت پر، محبت مودت اہل بیت پر اس کی ہم دعوت دیں گے، لہٰذا چھیڑتے رہے، کہا بوڑھے میاں یہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ کہا نہیں ہمارا سردار فلان ہے، ایسا ہے ہمارا سردار، کہا کتنا طاقتور ہے؟ کہا ارے مت پوچھو کتنا طاقتور ہے، اس کے پاس 400 گھوڑے ہیں، 400 اونٹ ہیں، 400 مکانات ہیں، 400 باغات ہیں، 400 درخت ہیں، یہ 400 گناتے گئے۔ اب سید جواد فرماتے ہیں کہ اب میں چھیڑ رہا ہوں، یہ مجھے پوچھے تمہارا سردار کون ہے؟ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد واد۔
اگر چھیڑتے چھیڑتے تو اس نے بھی پوچھا، کہا میاں میں نے تو اپنے کو سردار بتا دیا ہمارا سردار کون ہے، لیکن اب تم بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ کہا بوڑھے میاں میرا سردار ہے، مگر اس کے پاس 400 گھوڑے نہیں ہیں، 400 اونٹ نہیں ہیں، 400 مکانات نہیں ہیں، 400 باغات نہیں ہے، 400 درخت نہیں۔ کہا پھر؟ کہا میرا سردار اتنا طاقتور ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی انسان مشکل میں پھنس جائے، میرے سردار کو پکارے، میرا سردار فوراً پہنچ جاتا ہے، اس کی مشکل کشائی کرتا ہے، اس کے مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کو نجات دیتا ہے پریشانی سے۔ کہا رے تمہارا سردار اتنا طاقتور؟ ہاں ہاں میرا سردار اتنا طاقتور ہے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی مصیبت زدہ ہو، کوئی پریشان ہو، لو پکارے تو۔ کہا یہ بتا تمہارے سردار کا کیا نام ہے؟ کہا میرے سردار کا نام ہے جناب علی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ ماشاءاللہ ہمارا سردار بھی یا علی، ہاں ماشاءاللہ۔ کہا میرے سردار کا نام ہے جناب علی، کیونکہ یہ کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا اس کو کسی نے نہیں بتایا علی کون ہیں، فاطمہ کون ہیں، حسن کون ہیں، حسین کون ہیں، لہذا ولایت کا راستہ میں نے ان کو بتایا۔ میں نے کہا میرا سردار علی ہے، اتنا مشکل کشا، دنیا میں کسی جگہ کسی مصیبت میں کوئی پھنس جائے میرا مولا پہنچتا ہے، اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ کہا میں نے سوچا کہ بس اتنا کافی ہے، ابھی زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ کہا اس کے بعد میں چلا آیا، اپنے گھر چلا آیا، 6 مہینے گئے۔ جب 6 مہینے چلے گئے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے فلاں کے دل میں ولایت کا بیج بویا تھا، میں نے اس کو پانی ابھی تک نہیں دیا، لہذا میں چلا اس کو پانی دینے کے لیے۔ جیسے میں اس کو پانی دینے کے لیے چلا، جب اس دیہات میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ بوڑھا مر چکا ہے۔ میں نے کہا بوڑھا کہاں؟ کہہ رہے وہ تو مر گیا۔ مر گیا کہاں؟ کہا افسوس، میں نے افسوس کیا کہ کاش میں نے اس کو ولایت بتائی ہوتی، کاش میں نے اس کو امامت بتائی ہوتی۔ توجہ سنیے گا، ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ کاش میں نے بتا دیا ہوتا، لیکن بہرحال میں اس کی قبر پر گیا، فاتحہ پڑھا، اس کے بعد میں آیا اس کے گھر، اسے بیٹے سے کہا میں تمہارے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کہا رہی یہ مہمان؟ کہا رات میں سویا میں نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گیٹ ہے اور اس کے سامنے ایک دالان ہے، چھوٹی سی پارک ہے، اس کے اندر گیٹ کے اندر بڑا باغ ہے اور یہ بوڑھا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی یہ اس کے سامنے گیا، اس نے دیکھا، کہے سید جواد اب آ گئے؟ کہا میں نے کہا بوڑھے تم اپنا حال بتاؤ، تمہارا حال کیا ہے؟ کہا سنو جیسے ہی تم نے بتایا تھا میرا سردار اتنا طاقتور ہے کہ دنیا میں کسی مصیبت میں کوئی پھنس جائے، میرے سردار کو پکارے تو میرا سردار فوراً پہنچ جاتا ہے، اس کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ اسی وقت سے میں ان کی زیارت کو تڑپنے لگا، میں تڑپنے لگا کہ کب دیکھ لوں۔ بتائیے اس نے کتنی مرتبہ یا علی سنا؟ نہیں، مجھے سوال ہے اپنے جوانوں سے، کتنی مرتبہ یا علی سنا؟ کہیے ایک مرتبہ۔ ہم کتنی مرتبہ پکارتے رہتے ہیں، کتنے نعرے لگاتے رہتے ہیں؟ ارے نعرہ لگائیے نا، نعرے حیدری، پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے ہیں؟ لیکن بوڑھے نے کہا میں نے ایک مرتبہ سنا یا علی، میں تڑپنے لگا۔ توجہ سنیے گا، یہ ولایت کا راستہ ہے، یہ محبت اہل بیت کا راستہ ہے۔ کہا جب میں دن رات یہی سوچتا تھا کب میں زیارت کروں، بس عزیزان گرامی یہ بوڑھا کہنے لگا، اسی میں ملک الموت آ گیا۔ جب ملک الموت آ گیا اس کے بعد مجھے قبر میں رکھا گیا۔ جب قبر میں رکھا گیا مجھے تو 2 ملک آ گئے سوالات کے لیے، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا، لیکن میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ جب میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا تو ایک ملک نے دوسرے ملک سے کہا گرز اٹھاؤ، ایسا اس کو عذاب کرو کہ اس کی قبر آگ سے بھر جائے،
جیسے ہی میں سنا کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو مجھے تیری بات یاد آ گئی. تم نے کہا تھا میرا سردار اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی جگہ بھی کوئی مصیبت زدہ ہو میرے سردار کو پکارے تو میرا سردار فوراً پہنچ جاتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے. جیسے بھی مجھے یاد آیا میں نے تیرے سردار کو پکارا، میں نے کہا یا علی. جیسے ہی میں نے یا علی کہا میری قبر میں نور علی ظاہر ہو گیا. بلند آواز صلوات بھیجیے بر محمد. جب نور علی ظاہر ہو گیا میری قبر میں نے دیکھا تو آئے، انہوں نے میری مشکل آسان کر دی. میری مشکل آسان کر، توجہ سنیے گا، میری مشکل آسان کر دی. عزیزان گرامی، اس کے بعد بوڑھا بولنے لگا ارے میری مشکل تو آسان ہو گئی. تو جواد نے کہا سید جواد نے تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ کہا ارے کیا کروں، آپ نے تو بتایا تھا صرف میرا سردار طاقتور ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ سردار کی ولایت کیا ہے، سردار کی امامت کیا ہے. دیکھو ابھی میری امامت کا نصاب مکمل نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ دروازہ بند ہے. وہ دو آدمی دیکھو یہ مشکل کشا نے مجھ کو ولایت پڑھانے کے لیے رکھے ہیں، یہ مجھے ولایت پڑھا رہے ہیں. جب امامت کا نصاب مکمل ہوگا، 12 امام کا عقیدہ مکمل ہو جائے گا، تب یہ دروازہ کھل جائے گا، تب میں اندر داخل ہو جاؤں گا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. بلند آواز صلوات بھیجیے بر محمد. بھائی ابھی مجھ بھی اطمینان ہو گیا، قبر ہمارے لیے مدرسہ ہے، قبر ہمارے لیے درسگاہ ہے. یہی راز ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد کرام ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں من موت من شیعتنا اولیائنا، جو مر جاتا ہے ہمارے شیعوں میں سے، ہمارے چہنے والوں میں سے، ولم یحسن القرآن، اگر قرآن مکمل نہ ہو، وہ پڑھنا چاہتا تھا مگر پڑھ نہ سکا، وہ تفسیر پڑھنا چاہتا تھا پڑھ نہ سکا، علم فی قبر، تو ہم اپنے چہنے والے کو قبر میں قرآن پڑھاتے ہیں. ارے کیوں اب کیا ہوا؟ ہم تو یہاں سے نکل گئے. ارے امام موسیٰ کاظم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو دنیا سے تڑپ لے کے جائے، عالم قرآن بننے کی تڑپ ہو، عالم حدیث بننے کی تڑپ ہو، اسلام سمجھنے کی تڑپ ہو، اگر پوری طرح سمجھ نہ سکا مگر محبت اہل بیت ہے تو قبر میں اس کو سکھایا جاتا ہے. مولا کیوں؟ ارے اب کیا ضرورت ہے، اب تو قبر میں چلے گئے. فرماتے ہیں کہ جنت میں اتنے درجات ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، جتنی قرآن کی آیت ہیں اتنے ہی جنت میں درجات ہیں. کل کہا جائے گا اقرا ورکا، پڑھو اور آگے بڑھو، پڑھو اور آگے بڑھو، یہ کہا جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا چاہنے والا نیچے درجے میں رہے، ہم نہیں چاہتے، اس لیے قرآن پڑھائیں گے تاکہ جنت میں اونچے درجے تک پہنچ جائے ہمارا چاہنے والا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. عزیزان گرامی، بس یہ محبت اہل بیت ہے، یہ ولایت ہے، اسی کا سائل پیغمبر سرکار ختمی مرتبت. توجہ سے ایک بار لا منزل آ گئی. ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ سائل بن کے کون ہے مسلمانوں کے دروازوں پر؟ سائل بن کے ارے نبی رحمت، ختم المرسلین، سید الانبیاء، سائل بن کے آ گئے. اور عزیزان گرامی قرآن مجید آواز دے رہا ہے اما السائل فلا تنہر، خبردار سائل کو جھڑکنا نہیں. عام سائل آپ کے دروازے پر آئے اس کو خالی ہاتھ نہ پلٹائیے. عام مانگنے والا کوئی آئے، فقیر آئے، غریب آئے، اس کو خالی ہاتھ نہ واپس کیجئے. ارے اگر قرآن کہتا ہے کہ عام مسلمان کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، اب بتاؤ مسلمانوں تمہارے دروازے پر سائل کون؟
ارے کون سائل ہے؟ رسول رحمت، اور سوال کا ہے کہ محبت اہل بیت۔ تو اگر پیغمبر سائل ہیں تو جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مسئول۔ مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں، جس سے مانگا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئول۔ اسی لیے امت کے بارے میں کہا گیا قفوہم انہم مسئولون، ارے ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، یہ مسئول ہیں۔ ارے کہا ہے کہ نماز کا سوال تو ہو گیا، روزے کا سوال تو ہو گیا، حج کا سوال تو ہو گیا، زکوٰۃ کا سوال ہو گیا قیامت میں، اب کہے کا سوال؟ کس چیز کا سوال ہوگا؟ ارے آگے بڑھنے دے۔ کہا ارے دکان لے لی، کیا تالی بھی اس کی لے لی؟ جنت لے لیا، کیا کنجی بھی لے لی؟ تو مسلمان نے کہا ارے مجھے تالی کی کیا ضرورت ہے، مجھے کنجی کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے جیب سے نکال دوں۔ پہلی چابی لگا دی، دروازہ کھلا نہیں، ارے دوسری تالی لگا دی، دروازہ کھلا نہیں، تیسری تالی لگا دی، دروازہ کھلا نہیں، ارے پروردگار میں نے تالیاں لگا دی، دروازہ کھلتا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ تالا بنایا حق تعالیٰ نے، اور تالی بنائی ہے تم نے۔ ارے وہ کنجی لاؤ جو ہم نے بنائی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وہ۔ تو آپ قرآن میں تلاش کیجئے وہ تالی کیا ہے، قرآن میں تلاش کیجئے وہ کنجی کیا ہے جس سے دروازہ جنت کا کھلے گا۔ قفوہم انہم مسئولون، توجہ سنیے گا، ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، یہ مسئول ہیں۔ اچھا اب سوال ہوگا، کاہے سے سوال ہوگا؟ اس زبان سے۔ آواز دی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج زبان سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ یہ جھوٹ بولنے کی عادی رہی ہے، دنیا میں نہ جانے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ آج منہ بند، سوال ہاتھوں سے ہوگا، سوال پیروں سے ہوگا، بس ہاتھ اور پیر سے سوال نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آج آنکھوں سے سوال ہوگا، آج کان سے سوال ہوگا، آج دل سے سوال ہوگا۔ تو میدان محشر میں آنکھ سے سوال، کان سے سوال، دل سے سوال، ہاتھ سے سوال، پیروں سے سوال، کس چیز کے بارے میں بھائی؟ کاہے کا سوال ہوگا؟ تالی سنیے، کنجی سنیے، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آج ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو عزیزان گرامی نعمت کے بارے میں تو آنکھ سے سوال ہوگا، دیکھی تھی کہ نہیں؟ کان سے سوال ہوگا، سنا تھا کہ نہیں؟ ہاتھ سے سوال ہوگا، چھوا تھا کہ نہیں؟ پیر سے سوال ہوگا، نعمت کی طرف بڑھے تھے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اور یہ بھی سوال ہوگا، پیر ہم نے دیے، یہ حرام کی طرف تو نہیں بڑھے، حرام کام کی طرف تو نہیں گئے، کسی کی مظلوم کے مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ نہیں؟ ہاتھوں سے سوال ہوگا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، نعمت کی قدر کی کہ نہیں؟ آنکھوں سے سوال ہوگا، کوئی حرام چیز تو نہیں دیکھی، کانوں سے سوال ہوگا، کوئی غیبت تو نہیں سنی، جھوٹ تو نہیں سنا، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ دل سے سوال ہوگا، کسی کے بارے میں کوئی غلط خیال تو اپنے دل میں نہیں رکھا، مگر یہاں مسئلہ ہے نعمت کے بارے میں سوال، توجہ سنیے گا۔ تو نعمت کے بارے میں سوال تو یہی ہوگا کہ آنکھوں سے نعمت کو دیکھا کہ نہیں، کان سے نعمت کے بارے میں سنا کہ نہیں، ہاتھ سے سوال ہوگا، نعمت کو چھوا کہ نہیں، پیروں سے سوال ہوگا، نعمت کی طرف بڑھے کہ نہیں، دل سے سوال ہوگا، نعمت کو سمجھا تھا کہ نہیں، ہے نا؟ بتائیے کون سی نعمت؟ کا کھانے پینے کی چیزیں۔ ارے امام ابو حنیفہ نے یہی کہا تھا، جو آپ کھاتے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ تو امام صادق نے فرمایا، جب آپ اپنے کسی مہمان کو گھر بلاتے ہیں کیا پھر اسے حساب لیتے ہو کتنی روٹیاں کھائی؟ ارے
ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ جب کسی کو اپنے گھر بلاتے ہو کیا آپ اس سے پھر حساب لیتے ہیں کتنی بوٹیاں کھائی؟ کیا آپ حساب لیتے ہیں کتنی روٹیاں؟ ارے جب عام انسان ایک بندہ جب اپنے مہمان سے حساب نہیں لیتا کتنا کھایا تو پروردگار عالم وہ اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، پھر کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ امام نے فرمایا ارے اگر روٹی کے بارے میں سوال ہوگا، چاول سالن کے بارے میں سوال ہوگا، کیا اس نعمت کے بارے میں سوال نہ ہوگا جس کے بارے میں فرمایا اتممت نعمتی، آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ارے وہ نعمت ولایت ہے، یہی راز ہے۔ جب میدان غدیر میں نبی پہنچے کہا جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے ہیں ان کو واپس بلا لو، تاکہ کل پیروں سے سوال ہوگا چلے تھے کہ نہیں۔ نعمت کی طرف چلے تھے کہ نہیں۔ اور جب سب جمع ہو گئے نبی منبر پر آ گئے، جیسے منبر پر آ گئے ہاتھوں پر نعمت کو اٹھایا، نعمت ولایت کو، دیکھو کل آنکھوں سے سوال ہوگا دیکھا تھا کہ نہیں۔ میں توجہ آنکھوں سے سوال ہوگا دیکھا کہ نہیں۔ ارے بس اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کل قانون سے سوال ہوگا سنا تھا کہ نہیں۔ ارے قانون سے سوال ہوگا سنا تھا کہ نہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ علی مولا ہیں، تاکہ کل دل سے سوال ہوگا کسی اور کو تو نہیں سمجھے تھے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان گرامی منبر سے نیچے آئے اور ایک خیمہ سجایا تاکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، کل ہاتھوں سے سوال ہوگا اس نعمت کو چھوا تھا کہ نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ یہ نعمت ولایت ہے، یہ نعمت امامت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی صراط مستقیم ہے۔ بس عزیزان گرامی صراط مستقیم محبت اہل بیت ہے، صراط مستقیم محبت اہل بیت ہے، صراط مستقیم ولایت آل محمد ہے۔ آپ جو علم اٹھاتے ہیں یہ صراط مستقیم، توجہ سنیے گا، آپ جو ماتم کرتے ہیں صراط مستقیم، خاص طور میرے جوان متوجہ رہیں، صراط مستقیم پر الحمدللہ آپ ہیں۔ آپ علم اٹھائیے، ماتم کیجئے، مرچیں کیجئے، صراط مستقیم۔ مگر جہاں آپ نے صراط کہا راستہ کہیں نہ کہیں پہنچاتا ہوگا۔ اب محبت اہل بیت کہاں پہنچاتی ہے؟ مودت اہل بیت نہیں، میں باعزانی گرامی ایک ضرور عرض کروں، ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے ذریعہ، ایک ہوتا ہے مقصد۔ خداوند عالم آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اچھا حج بیت اللہ کیا ہے؟ حج بیت اللہ ہے وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، متوجہ ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد سعی کرنا، شیطان کو پتھر مارنا، یہ کام ہے حج بیت اللہ، یہ مقصد ہے۔ مگر یہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ گھر سے نہ نکلیں گے۔ گاڑی پر بیٹھنا ہے، ٹرین پر بیٹھنا ہے، جہاز پر بیٹھنا ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ جب آپ یہ تمام چیزیں استعمال کریں گے تب آپ وہاں پہنچیں گے اور وہاں طواف کریں گے۔
اب ایک انسان کہتا ہے میں گھر سے نہیں نکلوں گا، میں جہاز پر نہیں بیٹھوں گا، میں ٹرین پر نہیں بیٹھوں گا، گھر میں بیٹھا رہوں گا، بتائے حج ہوگا؟ حج ہوگا؟ نہیں میں حج یہی کروں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، توجہ فرمائیے گا۔ تو مقصد حاصل کرنے کے لیے ذریعے کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب ایک صاحب ہیں، انہوں نے پیسہ بھی بھر دیا، ٹرین میں بھی بیٹھ گئے، جہاز پر بیٹھ گئے، وہاں گئے مگر طواف نہیں کیا، پتھر نہیں مارے، حج ہوا؟ استعمال کیا ذریعہ مگر مقصد حاصل نہ کر سکا۔ اب بتائیے مودت اہل بیت مقصد ہے کہ ذریعہ ہے؟ نہیں، میری طرح متوجہ سے جوان نہیں، ایک صلوات بھیجئے پر محمد۔ مودت اہل بیت مقصد ہے کہ وسیلہ ہے؟ مودت اہل بیت مقصد ہے کہ ذریعہ ہے؟ اگر یہ مقصد ہے بس ہم نے علم اٹھایا بیٹھ جائیے، ہم نے ماتم کیا بیٹھ جائیے، ہم نے 2-4 شعر پڑھے بیٹھ جائیے، ہم نے مجلس پڑھی بیٹھ جائیے، بس کیونکہ یہی مقصد ہے۔ مگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ مقصد نہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ محبت اہل بیت صراط مستقیم، سورہ فرقان میں قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ اجر رسالت تم کو خدا تک پہنچا دے گی۔ محبت اہل بیت خدا تک پہنچاتی ہے۔ بس مجلس کے بعد یہ دیکھیے ہم خدا تک پہنچے کہ نہیں، علم کے بعد دیکھیے ہمیں قرب حاصل ہوا کہ نہیں، مجلس کے بعد دیکھیے ہم مقصد تک پہنچے کہ نہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہی ہماری ذمہ داری ہے، قرب الہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر انسان عمل کرتا ہے قرب الہی کے لیے، ہر انسان عمل کرتا ہے قربتاً اللہ، مگر محبت اہل بیت اس میں خاص طور شرط ہے قربتاً اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا جو بھی کام کیجئے قربتاً اللہ، پھر کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ قربتاً اللہ، بچے ہوں خدا کے لیے، اولاد ہو خدا کے لیے، مال ہو خدا کے لیے، جب اس کمال تک پہنچ جاتا ہے انسان، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، تو حسین آواز دیتے ہیں۔ کس وقت؟ جب حسین مظلوم کربلا کی طرف جا رہے تھے، کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص بھاگ رہا تھا، عبید اللہ ابن حر جعفی، جیسے وہ سامنے آ گیا، کہا میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ کہا حضور میرا گھوڑا لے لیجئے، پیسہ لے لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ کہا مجھے پیسے کو کیا کرنا ہے، مجھے گھوڑے کو کیا کرنا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تم خدا کے قریب ہو گئے کہ نہیں۔ مگر عزیزان گرامی، یہ بدنصیب تھا، گھوڑا بھی دے رہا تھا، مال بھی دے رہا تھا۔ حسین نے آواز دی، مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، حسین کے قریب ہو جاؤ۔ بس ختم کیا۔ بس یہ کہیں یہ لمحہ آتا ہے، انسان اتنا بدل جاتا ہے، جس طرح زہیر ابن قین کسی اور راستے پر تھے، کسی اور راستے پر تھے، مگر نگاہ حسین پڑ گئی، اپنی بیوی سے کہنے لگے آپ بتاؤ دلہم، میں تم کو طلاق دوں یا میرے ساتھ کربلا چلو گی؟ دلہم نے کہا ارے میرے شوہر، جب تک آپ دنیا میں رہے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب آخرت کی بات ہے مجھے الگ کرتے ہو، میں بھی کربلا چلوں گی۔ ہاں عزادارو، آ گئے زہیر، کس کمال تک پہنچا دیا محبت اہل بیت نے، کس کمال تک پہنچایا ولایت اہل بیت نے۔ جب امام حسین کربلا میں تھے، وقت نماز آ گیا۔ جب وقت نماز آ گیا، ابو تمام سیداوی آ گئے، مولا وقت نماز ہو گیا، ہم آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا ذکرتنی الصلاۃ، تم نے مجھے نماز یاد دلا دی، خدا تمہیں نماز گزاروں میں محشور فرمائے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام نے کہا کون ہے جو میرے سامنے رہے گا؟ ارے زہیر کو مقام کو پہچانیے جو ایک لمحے میں بدل گیا۔ آپ تو ہمیشہ حسین کے قرب میں رہتے
لیتے ہیں۔ چنانچہ زہیر ابن قین سامنے، سعید ابن عبداللہ سامنے، امام نے نماز شروع کی، ادھر سے جو تیر آتا تھا زہیر اپنے سینے پر لیتے تھے، سعید ابن عبداللہ اپنے سینے پر لیتے تھے۔ ارے اتنے تیر آ گئے، نماز تمام ہو گئی۔ زہیر ابن قین نے آواز دی، مولا آپ نے نماز پڑھائی، زیارت ہم پڑھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے زہیر زمین کربلا پر آ گئے، مگر اس وقت امام نماز ادا کر رہے تھے، کوئی تو تیر لینے والا تھا، کوئی تو امام کے سامنے حفاظت کرنے والا تھا، مگر جب امام آخری نماز عشق پڑھنے کے لیے چلے، نماز پڑھنے کے لیے چلے، اب کوئی نہیں۔ ارے ہم پکاریں گے زہیر اٹھ جاؤ، اب حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، سعید ابن عبداللہ اٹھ جاؤ، حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مگر اللہ اکبر کوئی نہ تھا، تنہا سرکار سید الشہداء فنظر یمینا و شمالا۔ امام نے دائیں دیکھا، امام نے بائیں دیکھا، وکان وحیدا فریدا۔ امام تنہا اکیلے ہیں۔ جب اکیلے ہیں امام اب کیا کریں گے؟ آواز دی، زہیر کہاں گئے؟ مسلم ابن اوسجہ کہاں گئے؟ بریر ابن حمدانی کہاں گئے؟ ارے ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا، ایک مرتبہ آواز دی، قاسم تم کہاں ہو؟ میرے علی اکبر کہاں ہو؟ میرے آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے۔ عباس کہاں ہو؟ میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ جب جواب نہ آیا فرمایا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، مالی انادیکم فلا تجیبون، مجھے کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتے۔ ارے یہ کہنا تھا، لاشیں تڑپنے لگے، مگر کون آتا؟ ہاں خیمے کا پردہ اٹھ گیا، ایک بی بی نکل آئی، نقاب پوش حسین کے سامنے آ گئی۔ بھیا وہ کہاں آویں گے جو سو چکے، جو اس دنیا سے جا چکے؟ آؤ بھیا میں سوار کراؤں گی۔ زینب زمین کربلا پر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ کہا، میرے بھیا اپنے پائے مبارک کو میرے شانوں پر رکھو، سوار ہو جاؤ۔ ارے زینب نے حسین کو سوار کر دیا۔ کل مقتل سے خیمے میں آ گئی۔ جب مقتل میں آ گئی، ادھر زلزلہ آنے لگا، حسین زمین کربلا پر آ گئے۔ زینب کا دل دہلنے لگا، کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھیا کس عالم میں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو رخصت کیا تھا۔ زینب خیمے سے باہر آ گئی، اس جگہ جس کو تلہ زینبیہ کہا جاتا۔ کیا دیکھا؟ ارے شمر کا ہاتھ خنجر، شمر کے ہاتھ میں خنجر اور حسین کا سر سجدے میں۔ اللہ اکبر۔ زینب پکارے تو کس کو پکارے؟ وہاں ابن سعد تھا، کہا یا ابن سعد، اے عمر سعد میرا ماں جائے۔ یہ آواز سنی حسین نے، ایک مرتبہ سر مبارک اٹھایا، اشارہ کیا، زینب ابھی حسین زندہ ہے، واپس چلی جاؤ۔ ارے زینب خیمے میں آ گئی، ادھر شمر کا خنجر چلا، زمین کربلا ہلنے لگی۔ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اور زینب کے رونے کا واسطہ، ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے اس بیان کو قبول فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام جو منصوبے بناتے ہیں، اگر قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا، ان سے منصوبوں کو نیست نابود فرما، پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، آیات ازاں مراجع کرام علماء علامہ اللہ خامنئی کو مؤید و منصور فرما، مملکت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو نوجوان بیکار ہیں، پڑھے لکھے بیکار بے روزگار، ان کو بہترین کاروبار عنایت فرما، اور جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں پروردگار ان کو ہر امتحان میں بڑی بڑی کامیابی سے مشرف فرما۔ پروردگار بس ہماری دعا ہے ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، امام حسین کے عزاداروں میں ہمیں شامل فرما، بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ہماری دعا قبول فرما۔ اور پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے، حضار کے ارواح، میرے والدین، میرے اساتذہ، ان کے قبور کو منور فرما۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کو سجا کے ہم پیش کریں گے امام حسین کی خدمت میں، اور اس کا ثواب تمام مومنین و مومنات کو، خاص طور آپ حضار کے ارواح، میرے والدین، میرے اساتذہ، اور خاص طور مرحوم مرزا غلام حسین ابن مرزا امیر علی، حسنینی بیگم بنت سید سلطان حسین، مرزا غلام حیدر ابن غلام حسین کی روح کو ایصال کریں بحق سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔